السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ناظرہ قرآن کریم کا، آج پہلا سبق، اس پہ ہم بات کریں گے۔ الفابیٹ لیٹرز، حروف تہجی کو ہم پڑھیں گے۔ اردو اور عربک دونوں میں ہم ان کو الگ الگ کیوں پڑھتے ہیں، تو دونوں کو الگ الگ پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ وہ کیوں ہم الگ الگ پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ سے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر کچھ حروف جو ہیں وہ 3 حرفی ہیں اور کچھ 2 حرفی ہیں، یا پھر کچھ کے آخر پہ بڑی یہ آتی ہے۔ تو جن حروف کے آخر پر بڑی یہ آتی ہے عربک میں ان کو الف کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے الف یہ 3 حرفی ہے، با جب ہم اس کو اردو میں پڑھتے ہیں تو بے پڑھتے ہیں بڑی یہ کے ساتھ، یا پھر 2 حرفی ہے بے اور یہ۔ تو اس لیے جو 2 حرفی ہیں یا ان کے آخر پر بڑی یہ آ رہی ہے تو ان کو ہم الف کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ با، تا، سا۔ سٹی اس کی ختم کریں گے۔ زبان کی نوک کو اوپر والے سامنے کے جو دانت ہیں اس پہ لگائیں گے۔ سا، جیم 3 حرفی ہے، اس کو لمبا کر کے کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیم، ہا سانس کے ساتھ، ہا، خو گلا جہاں سے شروع ہو رہا ہے منہ کے اینڈ سے اور گلے کے سٹارٹ سے، خو موٹا کر کے پڑھیں گے اس کو، خو۔ دال جو 3 حرفی ہیں ان کو ہم کھینچ کر لمبا کر کے پوری مد بنا کر پڑھیں گے۔ دال، لال زبان کو اوپر والے 2 دانتوں کے ساتھ زبان کی نوک کو لگائیں گے۔ لال، را، زا سٹی کے ساتھ، زا یہ والا ساؤنڈ جو ہے وہ اس میں نہیں آئے گا، اس کو ہم پڑھیں گے بڑی نرمی کے ساتھ، لال، اور اس کو پڑھیں گے زا سٹی آئے گی اس میں۔ سین، شین، صاد، ضاد۔ جب ہم صاد کو پڑھیں گے تو اس کے ساؤنڈ کو تھوڑا سا بھاری کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، صاد۔ اس کا ساؤنڈ جب ہم پڑھیں گے تو زبان کی سائیڈ کو اوپر والی داڑوں کے ساتھ لگائیں گے، وود موٹا کر کے۔ اس کا مخرج جو ہے تھوڑا سا لمبا ہے، زبان کی سائیڈ کو اوپر والی 5 داڑوں کے ساتھ لگائیں گے، وود، تو، وا۔ اس کو بھی ہم تا اور زا اس لیے پڑھ رہے ہیں حالانکہ دیکھنے کو یہ 3 حرفی ہیں، لیکن اس کے آخر پر بڑی یہ آ گئی ہے تو اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے تو، وا،
ایسے نکالیں گے گلے کے درمیان سے، عین. تو جس سے ادا نہ ہو رہا ہو وہ یہاں پر گلے کے درمیان میں ہلکا سا ہاتھ رکھے گا، ہلکا سا اس کو پریس کرے، عین عین. غین، جہاں سے خا کو پڑھا تھا وہاں سے ہی غین پڑھا جائے گا، غین. فا، اس کا اوپر بھی پڑھیے تو ہم پڑھیں گے اس کو فا. قاف موٹا، اس کو ہم بری کریں گے، کاف جس کو ہم ریگولر پڑھتے ہیں عام اپنی زبان میں، تو اس کو ہم موٹا کر کے منہ کو تھوڑا سا منہ کے اندر سے پڑھیں گے کھول کر تو یہ موٹا ہو جائے گا، قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ. حمزہ تھوڑا سا بھاری کر کے پڑھیں گے کیونکہ ہا کی آواز جو ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے، حمزہ یا. تو یہ ہے آج کا مختصر لیسن، جس کے اوپر ہم مزید اگلے لیسن میں بات کریں گے. جس طرح کہ ہم نے تجوید کی تعریف میں پڑھا تھا کہ تمام حروف کو اس کے مخارج سے بغیر تکلف کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے، تو حروف کو ان کی صفات کے ساتھ الگ الگ کر کے ان کی جو گروپنگ ہے اس کی بات ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.